جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی گھڑیاں قریب آئی، حضور سرکار مدینہ کی ولادت والی رات آئی جسے لیلۃ الميلاد کہتے ہیں، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب وہ رات آئی میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں لیکن اکیلی گھر کے اندر ہوں، پریشان ہوں، اس بچے کی ولادت والی گھڑیاں قریب ہیں، گھر کے اندر کوئی عورت نہیں ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہوں اور سوچ رہی ہوں کاش کوئی عورت آ جائے، کوئی محلے کی عورت آ جائے، کوئی پڑوس کی عورت آ جائے جو وقت ولادت میری مدد کرے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ابھی میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، بس میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کا دروازہ اچانک کھل گیا، خود بخود آٹومیٹک کھل گیا۔ میں نے کیا دیکھا، چار دراز قد والی سونی سونی صورتوں والی حسین و جمیل عورتیں میرے کاشانے کے اندر، میرے کمرے کے اندر آئی۔ میں دیکھ کے حیران اور شجدہ رہ گئی، آج سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے، میری پڑوسی بھی نہیں ہے، محلے کی بھی نہیں ہے، مکے کے اندر رہنے والی بھی نہیں ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو کر حیران ہو کر پوچھتی ہوں آنے والی ہو تم کون ہو؟ لگتی کوئی اجنبی ہو، میرے علاقے کی رہنے والی نہیں ہو، اے آنے والی ہو کون ہو؟ ان میں سے کہنے لگی انا ہوا، اے جناب آمینہ میں جناب آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری کہنے لگی انا خاجرہ، میں جناب اسماعیل کی اماں خاجرہ ہوں۔ تیسری کہنے لگی انا مریم، میں جناب عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ چوتھی کہنے لگی انا آسیہ، اے آمینہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ او آنے والی ہو، کیوں آئی ہو رات کے اس پیر، رات کی اس گھڑی کے اندر میرے گھر کے اندر، میرے کاشانے کے اندر کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمینہ آج تیرے گھر کے اندر رب کے حبیب کی ولادت ہونے والی ہے، رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے۔ آج تیرے ہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہو، بچہ بھی کوئی معمولی نہیں، رب کا محبوب آنے والا ہے، نبیوں کا سلطان آنے والا ہے، نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اس لیے رب نے ہمیں اپنے محبوب کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ایک میرے دائیں بیٹھ گئی، ایک بائیں بیٹھ گئی، ایک آگے بیٹھ گئی، ایک پیچھے بیٹھ گئی، ایک میرا سر دبانے لگی، دوسرے میرے پاؤں دبانے لگی، تیسرے میرے بازو دبانے لگی، چوتھی میری پشت میری کمر دبانے لگ گئی۔ فرماتی ہیں اسی طرح وقت گزرتا گیا، تھوڑی دیر اور گزری، فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ سبز رنگ کے پرندے میرے کمرے کے اندر آ کر چہچانے لگ گئے، سبز رنگ کے پرندے میرے کمرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، جن کے پر یاقوت کے تھے اور جن کی چونچیں زبرجد کی تھی۔ میرے کمرے کے اندر قطار اندر قطار داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فرماتی ہیں تھوڑی ہی دیر کے اندر، چند لمحوں کے اندر میرا پورا کمرہ ان پرندوں سے بھر گیا اور آ کر عجیب و غریب قسم کی بولیاں بولنے لگے، کچھ ترانے پڑھنے لگے، کچھ چہچانے لگے۔ میرا تو وجدان کہتا ہے وہ پرندے بھی چہچہا کے جناب آمنہ کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر مزید گزری، فرماتی میں بیٹھی ہوئی ہیں، دائیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بس میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، خرج منی نور، فرماتے ہیں مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے۔ اے سیدہ آمینہ کون آیا، کیا آیا؟ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا، اضاءت لہ قصور شام، ایسا نور مجھ سے ظاہر ہوا کہ میں نے شام کے اندر کیسر و کسریٰ کے محلات کو بھی ملاحظہ فرما لیا۔ شام کے اندر جو کیسر و کسریٰ کے عالی شان بلند بلڈنگیں تھیں، وہ شاہی محل بھی میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیے ہوں۔ کمرے کے اندر، کمرہ بند ہے اور آگے کئی حجابات ہیں، لیکن حضور کی ولادت کیا ہونی تھی، حضور کی جلوہ گری کیا ہونی تھی، اللہ نے میری آنکھوں کے آگے سے سارے پردے، سارے حجابات اٹھا دیے، میں اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ سیدہ آمینہ فرماتے ہیں فلما ودعتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہولا مختونا مسرورا مطیبا کان ساجدہ۔ جب آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، فرماتی میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ زور لئے ہو سبحان اللہ، حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ مکحولا مغسولا، آقا حضور سرکار مدینہ جب کائنات کے اندر آئے تو غسل دینے کی حاجت نہیں تھی۔ کائنات میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے غسل دینے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن رب کے محبوب آئے غسل دینے کی ضرورت نہیں تھی، غسل پہلے سے کیا ہوا تھا۔ مختوناً، آقا حضور آئے تو ختنہ کرنے کی بھی ضرورت، عموماً ہر بچے کو مسلمانوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن آقا حضور جب آئے تو ختنہ کیا ہوا تھا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، اس کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرے آقا حضور سرکار مدینہ جب آئے نا تو ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔
اور میرے آقا حضور آئے، خوشبو لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں آقا حضور آئے تو آقا حضور سے خوشبوؤں کے حلے اڑ رہے تھے، اور آقا حضور آئے تو کانا ساجدہ، آقا حضور نے آتے ہی اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا۔ آقا حضور نے اپنا سر آتے ہی سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اور سر سجدے کے اندر رکھ کے پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو سلامت رکھنا، مولا میری امت کو سلامت رکھنا۔ حضور آئے کائنات کے اندر سر سجدے کے اندر رکھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آج امتی پوچھتے ہیں حضور کے میلاد پر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، محفل میلاد سے جانی چاہیے کہ نہیں۔ یار جو نبی کائنات میں آیا تو امت کی فکر، جو نبی کائنات سے گیا تو امت کی فکر، معراج کی رات عرشوں پہ لا مقام پہ رب العالمین کے قرب خاص میں جو نبی گیا وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوبہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا آج تجھے عطا کروں گا۔ آج رب کی رحمت جوش کے اندر ہے، محبوب نے معراج کی ان راتوں میں، معراج کی ان پاکیزہ گھڑیوں کے اندر بھی اگر مانگی ہے دعا کوئی تو اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو جو محبوب آئیں امت کے لیے مانگیں، جو جائیں تو امت کے لیے قرب خاص کے اندر جا کے بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ امت پوچھتی ہے حضور کی آمد پر خوشی منائیں کہ نہیں منائیں، حضور کا میلاد منائیں کہ نہیں منائیں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں تو کہتا ہوں امتی ساری زندگی حضور کا میلاد مناتا رہے، ساری زندگی حضور کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا رہے، اور رب کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ بجا لاتا رہے۔ حضور کی زبان سے جو ایک بار امتی کا لفظ نکلا ہے، امتی ساری زندگی اس ایک لفظ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، اس ایک لفظ کا بھی حق ادا